سال 2025 اور سیاسی، سفارتی، دفاعی اور معاشی بقا کی جنگ، بیک ڈور رابطے، مذاکرات کی ناکام بیٹھکیں، عمران خان کی رہائی کے لیے ناکام احتجاجی تحریکیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے اقتدار کا خاتمہ، صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران کی نااہلیاں، اہم ترین کمیٹیوں سے دیے گئے استعفے، سال 2025 کا سب سے بڑا حادثہ سیاسی بقا کی لاحاصل جنگ رہا۔ دستور میں ترامیم، سپریم کورٹ کے سپریم ہونے پر کاری ضرب، وفاقی آئینی عدالت کا قیام، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ، القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سزائیں۔ سال 2025 اہم سیاسی پیش رفت کا سال رہا، لیکن بدقسمتی سے سال 2024 کی طرح سال 2025 کا اختتام بھی سیاسی بے چینی اور بے یقینی پہ ہی ہو رہا ہے۔ سال 2025 کی دوسری بڑی ہیپننگ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا کورٹ مارشل، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی مکمل طور پر سیاست سے لا تعلقی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کا دم توڑتا بیانیہ، سال 2025 کا تیسرا اہم ترین نقطہ ہے۔ ناظرین، سال 2025 عالمی منظرنامے پر پاکستان کے لیے ایک بہترین سال رہا۔ یہ برس ایک احساس سنگ میل کے طور پر ابھرا اور پاکستان کے عالمی تشخص کو نئی جہت اور مضبوط ساکھ ملی۔ سال 2025 میں پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی بھارت پر دفاعی برتری ثابت کرنا رہا۔ پاکستان کی شاندار فتح نے خطے میں طاقت کے توازن کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا تو امریکہ کے ساتھ تجارتی ٹیرف معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ سفارتی میدان میں پاکستان کو کامیابیاں حاصل ہوئیں، مگر معاشی میدان میں چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدہ تو ہو گیا، لیکن پاکستان کو آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر بھی عمل درآمد کرنا پڑا۔ زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ تو ہوا، مگر وفاقی حکومت نے ریکارڈ قرض لیا، ترسیلات زر میں اضافہ دیکھا گیا، لیکن برآمدات میں بھی بڑی کمی واقع ہوئی۔ لیکن ناکام کوشش کے بعد حکومت نے بالآخر پی آئی اے کو کامیابی سے پرائیویٹائز بھی کیا۔ اگر ملکی معیشت میں ایک اشاریے نے سب سے اچھا پرفارم کیا تو وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس رہا۔ 1 جنوری 2025 کو 100 انڈیکس 1,17,000 پوائنٹس پر تھا، جو آج 1,73,723 پر بند ہوا ہے، مگر ایک موقع پر 1,75,000 کی سطح عبور کر گیا۔ آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی گورننس اصلاحات سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی معاشی کارکردگی اور کامیابیوں کا ذکر کیا۔ GDP growth was 3.1% last fiscal year. The first quarter GDP number has risen to 3.71%. FBR tax to GDP at 10.2%, which is a very high number. And this number has not been achieved for a very long time. Overall, debt to GDP down to 70%, and our average maturity now is over 4.5 years. Jo interest and markup ki jo saving hai, jo debt servicing ki saving hai, that was close to 600 to 700 billion rupees last year. State Bank reserves at a 4-year high, which is now about roughly 2.6 months of import cover. And inshallah, if all continues to go in the right direction, we should be over $41 billion of remittance flows this year. The stock exchange, just when I was leaving the office, I think it had crossed the 175,000 marker. The new investors, 120,000 new investors, 16 new IPOs expected in 26. So that is the real effect in terms of the economic expectation going forward. I think we are beginning to move in the right direction. 2025 کیسا رہا اور آنے والا سال کیسا ہوگا؟ اسی حوالے سے آج بات کریں گے پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، ان ٹرمز آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ اکنامکلی۔ لیکن سب سے پہلے سیاست پر نظر ڈالیں گے۔ 2024 کی طرح 2025 میں بھی بین الاقوامی سطح پر کوئی ایسی تحریک یا آواز عمران خان کے حق میں نہیں اٹھائی گئی، باوجود اس کے کہ ان کے صاحبزادوں نے امریکہ جا کر بھی لابینگ کی انٹرویوز دیے، لیکن پھر بھی بدقسمتی سے کوئی بھی خاطر خواہ بہتری صورتحال میں تحریک انصاف کے لیے نہیں آ سکی۔ لیکن عمران خان کو ذہنی مریض اور سیکیورٹی رسک ضرور قرار دے دیا گیا ہے۔ 2025 کے اندر عمران خان کی بہنیں باہر آئی ہیں، واضح طور پر ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ دیکھا ہوا گیا ہے۔ میاں محمد نواز شریف آج بھی خاموش ہیں، شہباز شریف صاحب آج بھی سب سے بہترین چوائس ہیں۔ ہمارے ساتھ معروف صحافی حامد میر صاحب موجود ہیں۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا سر کہ سال 2025 کا آخری دن ہے آج، اور 2025
5 کے آغاز میں آئرونکلی بات ڈائیلاگ کی ہی ہو رہی تھی، لیکن فرق اتنا ہے کہ تب ڈیڈ لائنز عمران خان دے رہے تھے کہ 31 جنوری تک اگر ڈائیلاگ کسی مثبت ڈائریکشن کی طرف نہ بڑھا تو ہماری طرف سے کال آف کر دیا جائے گا۔ سال کے آخر میں بھی ڈائیلاگ کی بات ہی ہو رہی ہے، لیکن عمران خان اب اس لیوریج کے اندر یا اس بارگیننگ پوزیشن میں نہیں دکھ رہے جو سال کے شروع میں تھے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈائیلاگ خود کرنا نہیں چاہ رہے، اور ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ابھی بھی ڈائیلاگ کے حامی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی پارٹی میں اور ان کی فیملی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں آپ کو کافی ایک تضاد نظر آتا ہے۔ جب بیرسٹر گور خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہم ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں اور ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اس وقت جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ بزدل لوگ ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جو عام آدمی ہے جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے یا پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہے، عام پاکستانی ہے، وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ جو علیمہ خان بات کر رہی ہے وہی اصل بات ہے۔ تو یہ ایک اس وقت بہت بڑا پرابلم ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کا موقف کچھ اور ہے۔ ایون جو تحریک تحفظ آئین ہے اس کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، جن کو عمران خان صاحب کی مرضی سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد بھی کیا گیا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں ہماری مدد بھی کریں اور رہنمائی بھی کریں، لیکن علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جو مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ بزدل ہے اور وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب میں تو یہی لے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب خود مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرے، تو کیونکہ عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے سیریس نہیں ہیں اس لیے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مگر میر صاحب، جب سال کا آغاز ہوا صدر ٹرمپ کے حلف لینے سے توقعات رکھی ہوئی تھیں تحریک انصاف نے، اور ساتھ ہی جس ڈائیلاگ کا آغاز ہوا تھا تب اس میں تو اہم ترین کنڈیشنز کے الیکشنز کو کا رزلٹ رول بیک کروایا جائے، 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کروایا جائے، ان دونوں کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، ان دونوں کے اوپر کمپرومائز کر کے صرف 2 کنڈیشنز رکھی تھی تحریک انصاف نے بگننگ آف دس ایئر، اور وہ یہ تھیں کہ اسیران اور عمران خان کی رہائی، اور دوسرا اہم ترین ان کا تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشنز بنائی جائیں۔ لیکن سال کے اختتام پہ بالکل اس کے برعکس یہ رہائی عمران خان کی جو ہے وہ اب اتار دی گئی ہے، اور واپس الیکشنز اور ترامیم کے حوالے سے ضرور بات کی جا رہی ہے کہ آئین کی بالادستی، عدلیہ کی حکمرانی، سو یہ ٹوٹل ریورسل ہم نے دیکھا ہے ان کی ڈیمانڈز کے حوالے سے بھی۔ سو کیا ہوا اس 1 سال میں تحریک انصاف کے اندر جو ہم نہ کوئی بڑی پروٹیسٹ دیکھ سکے؟ پچھلے سال 26 نومبر کو آپ نے دیکھا تھا، اس پورے سال میں کوئی بڑی پروٹیسٹ نہیں ہو سکی، تو اور ایک چیف منسٹر بھی تبدیل ہو گیا، تو کیا ہوا جماعت کے ساتھ؟